ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی جی ایف آئی اے جناب رائے طاہر صاحب کو کل ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ گریڈ 22 کے آفیسر محسن بٹ صاحب کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا گیا۔ رائے طاہر اور گورنمنٹ کے حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں بن رہی، ایک وش لسٹ ہے جس کے مطابق ان کو کہا جاتا ہے وہ نہیں کر پاتے، اور اس کے علاوہ کچھ ٹرانسفر پوسٹنگز اور کچھ مرضی کے بندے بھی وہ اپنی ٹیم کے بندے نہیں لگا پا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اختلاف تھے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے جس وقت اپنا ویانا چلے گئے، اینٹی ہیومن سمگلنگ کانفرنس جو تھی اس کو اٹینڈ کرنے چلے گئے، تو ان کے جانے کے بعد پیچھے جو چارج تھا وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے آصف پراچا کے پاس تھا۔ آصف پراچا کو جو میرے سورس کریڈیبل سورس بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آصف پراچا کو سیکرٹری انٹیریئر یوسف نسیم کھوکھر نے کال کر کے کہا کہ جو پنجاب میں سائبر کرائم کے انچارج ہیں ہمایوں تارڑ صاحب، آپ ان کو ڈی نوٹیفائی کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں رائے طاہر صاحب سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے رائے طاہر صاحب کو کال کی اور انہوں نے کہا کہ جی سیکرٹری انٹیریئر کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ خواہش ہے اور ان کا یہ حکم ہے کہ آپ ہمایوں بشیر تارڑ کو ہٹا کر کسی اور سوٹیبل آدمی کو لگا دیں یا ہماری اگلی اس کا انتظار کریں۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی اور رائے طاہر صاحب نے آصف پراچا صاحب کو کہا کہ میرے آنے تک آپ انتظار کریں، تب تک آپ انتظار کریں اور جس وقت میں آؤں گا تو پھر ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کریں گے۔ شام ہو گئی، شام کو دوبارہ سیکرٹری انٹیریئر نے آصف پراچا کو کال کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کو کہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ شدید ناراض ہیں اور وہ ہمایوں تارڑ کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو ڈی نوٹیفائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی میری بات ہوئی ہے ان سے، رائے طاہر صاحب سے، اور رائے طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے آنے تک کا انتظار کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ انتظار نہ کریں، آپ فوراً آرڈر کریں ان کو ڈی نوٹیفائی کریں اور آپ ہمیں بتائیں۔ اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے آصف پراچا نے ایک دفعہ پھر بات کی رائے طاہر صاحب سے، اور رائے طاہر صاحب کو کہا کہ سر سیکرٹری انٹیریئر کا دوبارہ فون آیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمایوں بشیر کو تارڑ کو ہٹا کے ڈی نوٹیفائی کر کے رپورٹ کریں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو کر دیں لیکن نوٹیفیکیشن آپ آگے نہ بڑھائیں اور میں جب آؤں گا تو پھر دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ ان فیکٹ ایز ڈی جی ایف آئی اے اتنی لمبی چھٹیاں اور پھر اس کے بعد ان کے جو معاملات تھے وہ میرے نوٹس میں تھے، اور یہ ساری چیزیں جو میری انویسٹیگیشنز تھی ان کو جڑتی گئیں اور اختلافات جو ہیں وہ دن بدن زیادہ ہوتے گئے۔ سب سے زیادہ ڈی جی ایف آئی اے دو چیزوں سے ناراض تھے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اتنی بڑی گورنمنٹ ہے، کولیشن پارٹنرز ہیں 10-11، وہ سب کی سب جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے معاملات، ہماری خواہشات ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں وہ ڈیل کریں ڈیلی بیسس پہ اور ہمیں رپورٹ بھی کریں اور ہمارے کام کی کمپلائنس بھی ہو، جس میں وہ ان کی جو وش لسٹ تھی وہ پوری کرنے سے قاصر رہتے تھے، کیونکہ ان کا مزاج نہیں ہے۔ ان کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیلی اتنے زیادہ فون سنیں، وہ ڈیلی اتنے زیادہ لوگوں کی وش لسٹ پہ عمل کریں، کمپلائنس کریں اور ان کو رپورٹ کریں۔ دوسرا سب سے اہم ایشو یہ تھا کہ گورنمنٹ اور اس ملک کے مقتدر ادارے یہ چاہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو کٹ ٹو سائز کیا جائے تھرو ایف آئی آرز، تھرو کریک ڈاؤنز اور تھرو لیٹیگیشنز کے ان کو گرفتاری کی جائے۔ سب سے اہم ایشو جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی ان سے وہ یہ تھا کہ شاہ زیب خانزادہ، کیونکہ شاہ زیب خانزادہ نے پچھلے 10-15-20 دن سے جو تنقید کی ہے وہ انتہائی زبردست قسم کی تنقید ہے مقتدر اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ جو اس ملک کا سیاسی نظام ہے وہ ہر بندہ ہی کر رہا ہے، ظاہر ہے ہم بھی کر رہے ہیں، باقی سارے بھی کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک بڑے پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں اور ایک بڑے چینل کو ہوسٹ کرتے ہیں تو ان کی تنقید جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو پہنچتی ہے اور زیادہ تر لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہ سب سے ایشو یہ تھا کہ شاہ زیب خانزادہ، ارشد شریف، سلیم صافی اور صابر شاکر جیسے چند اور اہم جو مین سٹریم اینکرز جن کو آپ کہتے ہیں، لیڈنگ اینکرز پاکستان کے کہتے ہیں، ان کو کٹ ٹو سائز کیا جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آرز دی جائیں اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ ڈی جی ایف آئی اے کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا کہ ہمیں ایف آئی آر دینے میں ایشو نہیں ہے، لیکن اس ایف آئی آر کو ہم اگر کورٹ میں ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے
تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ وہ ادارے کے لیے وہ باعث ملامت ہوتا ہے، ادارے کے لیے باعث ضلالت ہوتا ہے، اور ادارے کے معیار پہ، ادارے کی کارکردگی پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، جس کو ہم کسی بھی صورت. دوسرا یہ تھا کہ اب شاہ زیب خان زیادہ جیو میں ہوتے ہیں، صابر شاکر جو ہیں وہ اے آر وائی میں تھے، ارشد شریف اے آر وائی میں ہے، سلیم صافی صاحب بھی وہاں پہ ہیں، اور کچھ جو دوسرے اینکرز ہیں وہ بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ ہیں. تو جو پیکا ایکٹ ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا جو آتا ہے وہ نہیں کرتا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو ہم کس طریقے سے کریں. آپ نے پہلے محسن بیگ صاحب کے اوپر بھی ایف آئی آر دی، گورنمنٹ نے دی، وہ ایک ٹی وی پروگرام میں تھے، وہ اس کیس کا بھی کیا حال ہوا؟ اس پہ بھی ایف آئی اے ڈیفینڈ نہیں کر پائی، بغیر ایویڈنس کے، بغیر تحقیقات کے جو ایف آئی آریں ہوتی ہیں، ایف آئی آر کا طریقہ نہیں ہے. تو سب سے اہم ایشو یہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ جو فوج پہ جو تنقید ہوئی ہے عمران خان کو ہٹانے کے بعد، جو ایک بہت ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، دوسری جو سوشل سائٹس ہیں ان کے اوپر، جو فوج کے خلاف ایک امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور، اور پھر یہ نیوٹرلز اور یہ دوسرے جو میمز بنتے رہے اور چیزیں چلتی رہیں. ایک یہ خواہش بھی تھی ان لوگوں کی کہ پی ٹی آئی کے جو میڈیا ہینڈلرز ہیں ان کو برے طریقے سے جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے، تاکہ سوشل میڈیا کے تھرو اس کے بعد کوئی تنقید جو ہے وہ نہ کی جا سکے. تو یہاں پہ یہ بھی اختلاف آتا تھا کہ ہم اس پہ بھی کوئی اتنی زیادہ خاطر خواہ ان کو، گورنمنٹ کو، اور جو دوسرے مقتدر ادارے ہیں ان کو کوئی رائے طاہر صاحب کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا. تو یہاں سے ٹرانسفر پوسٹنگ سب سے پہلے جس وقت آئے تو ٹرانسفر پوسٹنگ سے معاملہ شروع ہوا. اسلام آباد کے ایک ڈائریکٹر کو وہ نہیں ہٹا سکے، کراچی کے ایک ڈائریکٹر کو وہ اپنی مرضی، کیونکہ دیکھیں نا، ایک ڈی جی ایف آئی ہے، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کام نہیں کرے گا تو کس کی ٹیم کے ساتھ کام کرے گا؟ دوسرے کی ٹیم کے ساتھ تو کام نہیں کرے گا. تو ان کو سب سے پہلا یہ مسئلہ ہوا کہ ان کی جو مرضی تھی جن لوگوں کے اوپر، ان کو وہ نہیں لا سکے، اور وہ جن کو لائے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے، فوراً پولیس سے لے کے آئے، وہ ان کو ایکومنڈیٹ نہیں کر پائے تھے. یہاں سے اختلاف چلتا چلتا پھر وش لسٹ آتی تھی، پھر وہ وش لسٹ کو کمپائل نہیں کر پاتے تھے، کمپلائنس نہیں کر پاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اختلاف بڑھتا گیا. اور بالآخر جو میری اختلاف ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈی جی ایف آئی اے رائے طاہر نے خود ہینڈز اپ کیا. انہوں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، میں مزید کام نہیں کر سکتا، اور برائے مہربانی مجھے ہٹا دیجیے. اور جب یہاں تک بات پہنچی تو ان کو پھر ہٹا دیا گیا، اور محسن بٹ صاحب کو ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ محسن بٹ صاحب وش لسٹ پہ کتنا کام کر پاتے ہیں، کتنی چیزیں آگے وہ بڑھا پائیں گے. ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ وہ اچھا کام کر سکیں اس ملک کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.